تو سب ہونے کے بعد میں جب مولا حسین ان کو میدان میں لے کے گئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ جب میدان کربلا میں گئے، تو اس وقت میرے دل میں سوال آ رہا ہے کہ اس وقت جو شیعان حضرت جو مولا علی اور ان کے خاندان کو چاہنے والے تھے، وہ لوگ کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان بقیہ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ کلمہ گو کہاں تھے جب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے خیموں کو جلا کے ان کو اسیر بنایا جا رہا ہے؟ یہ کیسے مسلمان جی تھے؟ اور بقیہ مسلمان کیوں ڈوب نہیں مرے اور غم سے مرے کیوں زندہ رہے؟ ٹھیک ہے، سوال آپ کا بچا، مجھے بالکل اس کا جواب نہیں بالکل آتا، مجھے اس کا جواب نہیں آتا بھائی۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ السلام علیکم۔ جی جناب، کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ جل صاحب، میں افاق جمیل بات کر رہا ہوں مریدکے سے، پاکستان۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں۔ اچھا، میں نا سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات مطلب بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو ان چیزوں کے لیے کہ مطلب آپ ہوں جو ہماری وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری کتب سے جو میں آج ہوں تک نہیں بتائی گئی ان ہوں کو آپ بتا رہے ہیں، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام مسلک کے جتنے بھی علماء ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ اوکے۔ مطلب جیسے میں نے دیکھا ابھی 2-3 بندے آئے، انہوں نے ویسے بدتمیزی کی ہے، ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے، ہوں اختلاف ہے تو اپنی بات کو جو نا دلائل سے پیش کرنے، ایسے جو نا وہ گالی وغیرہ کرنی تھا، کوئی کام ہونا چاہیے۔ اوکے۔ اچھا، تو ابھی میرے نا دو بیسک سوال دو ہیں، ویسے بیسک سوال دو ہوں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک انفارمیشن کی بات پوچھنا چاہتا تھا کہ ہوں آپ یہ جو مطلب پی ڈی ایف میں جو دلائل وغیرہ دیتے ہیں سسٹم اپنے سے، ہوں تو یہ کیا جی پی ڈی ایف بکس آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کے چینل کے اوپر؟ ایسا کوئی سسٹم ہے میرا؟ نہیں، وہ آپ انٹرنیٹ پہ بڑی پڑی ہیں بھائی، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ اتنے سب اسلامک کتابیں جو ہیں انٹرنیٹ پہ بڑی پڑی ہیں، پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کو۔ اوکے، یہ بات ہے کہ بھری پڑی ہیں، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے؟ آپ یہ ویریفائی صحیح کریں نا، مسئلہ ہوتا جو ہے نا۔ آپ ویریفائی کریں نا، آپ ویریفائی کریں، جو میں حدیث نمبر دکھاتا ہوں، میں چاپ بھی دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ کس سال میں چھپی ہے، ہمیشہ دکھاتا ہوں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، وہ جی اگر حدیث نمبر آپ کو پتہ ہے، صفحہ باب چیپٹر وغیرہ پتہ ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دوسری چاپوں میں نکالنا اس کا بڑا آسان ہے، اب تو انٹرنیٹ میں سب آ جاتا ہے بھائی، سرچ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی وہ اوکے سوال کرتے ہیں دو جو میں نے کرنے ہیں بیسیکلی۔ جی سر۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کی 3-4 دن پہلے کلپ دیکھی تھی ایک، اس میں جو تھمب نیل لگا ہوا تھا سنی اذان کا نا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، اور ہوں حضرت عمر جو ہے وہ سو رہے تھے، ہوں ایسی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کی جی۔ جی جی جی، تو اس میں بنایا ہوگا لوگوں مطلب نے۔ جی جی، تو اس میں آپ کا جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں جو ہے نا وہ بدعت ہے ہماری، ہوں یہ جو صلاۃ خیر من النوم ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں تو اس میں آپ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حضرت عمر نے وہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو ان کو جملہ پسند آ گیا تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ بھی لگا دو، فٹ کر دو ادھر، ہوں ایسی بات ہے۔ اوکے۔ اچھا، اب اس میں ہاں، تو ہم ایسا یہ فجر کی اذان میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب جو شیعہ کی اذان ہے اس میں علی ولی اللہ، ہوں مطلب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، ہوں تو یہ علی ولی اللہ مطلب کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں، بدعت نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ شیعہ احادیث میں ہے، شیخ طوسی وغیرہ نے اپنے کتب میں روایت کیا ہے کہ اس کی حدیث موجود ہے، شیخ طوسی مبسوط میں، اور اللہ بھلا کرے دوسروں نے بھی نقل کیا کہ اس کی حدیث موجود ہے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہے، یہ لیکن یہ شاذ اچھا احادیث سے مشہور احادیث نہیں ہے، پہلی بات یہ روایت میں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ شیعہ جو اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ جزئیت کی نیت سے نہیں کہتے کہ اذان کا جزو ہے، وہ مثلا جیسے آپ نماز میں کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے کہتے ہو، یا مثلا اللہ اکبر جل جلالہ، اب آپ نے کہا اللہ اکبر جل جلالہ، یہ کوئی حرام ہے بھائی، یہ کوئی بدعت ہے؟ آپ نے نہیں تو اذان چینج کیا، بدعت تو نہیں اذان تو چینج، اذان نے چینج نہیں کیا نا آپ نے، کیونکہ آپ کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ اذان کا جز ہے، یہ تو ویسے ہی ذکر ہے، آپ اذان کے درمیان، اذان کے جملوں کے درمیان کوئی ذکر پڑھنا چاہیں اس میں ممانعت نہیں ہے، تو اسی طرح اشہد ان علی تو ولی اللہ جو شیعہ پڑھتے ہیں اکثر وہ یہی کرتے ہیں کہ اس کو نیت یہ نہیں کرتے کہ اذان کا جزو ہے،
وہ اس طرح پڑھتے ہیں دیکھیں کہ یہ ایک مستحب ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی حدیث بھی ہے، جی جی ختم بات، جب حدیث ہے تو بات ہی کیا وہ نہیں دیکھیں نا، اگر فجر کی اذان میں سے پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کا لازمی جز ہے. اگر اس کا لازمی جز یہ ہوتا نہیں نہیں تو ہم نہیں، باقی 4 وقت کی میں بھی پڑھتے ہیں. آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ جز نہیں ہے، آپ لوگ کہتے پھر اس کی حدیث ہی نہیں ہے، خیر من النوم کی حدیث ہی نہیں ہے نا. اشہد ان علی اچھا ولی میری اللہ بات کا سنیں شیعوں کے پاس حدیث ہے، جی، تمہارے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے. میری بات ہاں میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. جب آپ نے ریفرنس دیے ابن ماجہ سے اور امام المالک الموطا سے دیا ریفرنس کہ فجر کی جی اذان میں ہم بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ نے بولا کہ جس صحابہ کو ایسے جی وہ نا وہی نازل ہوئی تھی. اول تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، خواب میں جو ہمیں بتایا گیا خواب ہے ان کو نا خواب میں بتایا گیا تھا. ایسے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خواب ان کو آیا. پھر آپ نے بولا جی سب سے پہلے جب شب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی، ایسے بولا آپ نے، قامت دی، جی ایسا جی بھی جی بولا جی آپ نے. جی 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 پھر زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علیہ السلام کی گود میں جو تھے سر رکھ کر سو رہے تھے، تو پھر وہ وہی نازل ہوئی اور انہوں نے پھر اذان دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا اور پھر حضرت بلال کو بلایا. تو تب جب یہ اذان مطلب وہی جب آئی اذان کی تو تب کیا یہ الفاظ موجود تھے علی ولی اللہ؟ عرض یہی ہے کہ حدیث ہے نا، ہوں عرض یہی ہے ہمارے پاس احادیث میں موجود ہے کہ اذان، ویسے اشہد ان علی ولی اللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ پڑھا ہے، اس کی حدیث تو بہت زیادہ ہے. جبرائیل نے اشہد ان علی ولی اللہ سنایا، یہ تو بہت اس کے حدیث ہیں. اذان بالخصوص اذان میں، یہ اذان کے خصوص میں بھی روایت ہے. جی ہاں، یہ لیکن وہ شیعہ روایت کتب میں شاذ روایت ہے. ہے. ہاں شیعہ کتب میں، اچھا شیعہ کتب میں، شاہ ہاں جی ہاں، شاہ زوال مطلب کیا؟ یعنی غیر مشہور، شاہ زوال کے کیا مطلب؟ اچھا شاذ کا غیر مطلب مشکوک ہے. غیر معروف، غیر معروف، جی ہاں. اچھا اب میرا اس پہ ایک اور بھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر تب علی ولی اللہ تب بھی بولا جاتا تھا آپ کی حدیث کے مطابق، تو پھر صحابہ میں جب یہ چیز پہلے سے ذہن میں موجود تھی کہ علی ولی اللہ، تو پھر یہ خلافت کا تو مسئلہ ہی پیدا نہیں تھا ہونا چاہیے اگر تو تب ہاں ایسے ذہن دی بالکل، جاتی تھی. دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ تم میرے بعد ہارون علیہ السلام کی اتباع کرو، تو ان کے صحابی، سب صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سب صحابی نے اور وہ ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تو حرکت کرے، ہم تمہیں قتل کریں گے. اور انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کے سامنے انہوں نے نماز تراویح شروع کر دی، نماز جماعت. بچڑے کے سامنے بت بنائے ان لوگوں نے، بت کی عبادت شروع کر دی. تو یہ اگر نہیں وہ لوگ تو گناہ شرک ہے. کریں، ہاں لوگ گناہ کریں، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھائی جی پیغمبر نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے بتایا تو ان کو غلط جی فہمی ہو جی گئی تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اور رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کھلی بتائی ہیں، امت اس کو نہیں مانتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بہت شکریہ آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے. جی بہن. بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ اوروں کو گھنٹوں کے حساب سے ٹائم دیتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی آپ اس لیے ٹائم دیں کہ ہم نارملی جہالت میں زندگی گزار رہی ہیں. 5 وقت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تو کوئی دین کا مکمل دین نہیں ہے. تو عام زندگی میں ہم بہت ناواقف ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے کب کون سا گناہ سرزد ہوتا ہے. لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنے کیا فرائض ہیں، دین کیا کہتا ہے. تو آپ وہاں مغز ماری کرنے کی بجائے ان جاہل مولویوں کے ساتھ، سو کالڈ مولویوں کے ساتھ اپنا سر ٹکرانے کی بجائے اتنی آپ انرجی اپنی استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ضائع کرتے ہیں، مگر جی یہ جی ہے کہ وہ آپ کی انرجی کو مس یوز کر رہے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. ہمارا دل جلتا ہے
ایمانداری جی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انرجی کو ہماری رہنمائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ان جاہلوں کے ساتھ آپ سر ٹکرائیں جو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی عملی تفسیر ہیں۔ انہوں نے یہ صرف اور صرف آپ کی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی پازیٹیو کام جو کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں، تھک جائیں، تو یہ صحیح آپ کو فرمایا۔ تھکاتے ہیں، آپ کو اوکے، بہت تھکاتے آپ کہتے ہیں۔ ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ہم ادھر آ کے حلال و حرام پر، گناہوں پر، ان موضوعات کو چڑھیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ابھی ہاں، تک ہم آپ جو ہے سے نا بہت وینسڈے کو میرا پروگرام ہوتا ہے صبح 6 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق، اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں، اس میں یہی کہ اللہ سے ڈرو، اور مواعظ ہوتے ہیں اس میں، اچھی اچھی لیکن باتیں کیا ہیں، وہ ایمان کی علامات کیا ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ وینسڈے کو اردو صبح میں 6 سوموار ہی بجے کہتے ہیں نا، ہاں ہاں، صبح 6 بجے پاکستان جی کے وقت کے مطابق وہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اسے بدھ کہتے ہیں، ہاں، بدھ جی بالکل، جی ویڈنسڈے بالکل، کو۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل اچھا، صحیح فرما رہے ہیں۔ ابھی تو میرا چونکہ تیسرا ہفتہ ہے اور میں انتہائی مشکلات کا شکار ہوں، میری آپ رہنمائی یہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص ہاں نکاح اور رخصتی کے بعد بلا وجہ اپنی ہاں بیوی کو چھوڑ دے ہاں اور اس سے یہ کہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کئی سال وہ اس بات پہ اڑا رہے کہ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میری اس کے ساتھ تو رخصتی نہیں ہوئی ہے، یہ اور اسے بالکل نہ نان نفقہ دے، نہ گھر دے، نہ بسائے، اور تو اس کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے، شرعی اس کا نکاح یہ کی ہوگا، کہ اس کو طلاق دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہہ دیں، صحیح اس کے طلاق ہاں، اگر طلاق دے وہ دیا تو ختم طلاق بات ہے۔ نہیں دیتا، ہاں، اگر نو طلاق نو نہیں دے رہا، تو آپ کو، اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو ایسے شیعہ عالم کے پاس جو محدث ہو، احادیث کو جانتا ہو، اس کے پاس رجوع کریں، تو وہ محدث آپ کی جانب سے وہ سنے گا، اور اس کو وہ ہے کہ وہ اس کو بلائے گا اپنے پاس، وہ تحقیق کرے گا کہ واقعاً ایسی یہ بات ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہو، اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ وہ یہ بات یہ ہے، یہ اگر عورت میری بات نہیں مانتی، یا مثلا فلاں بات ہے، اگر اس نے یہ دیکھا کہ یہ خرچہ بھی نہیں دے رہا، اس کے پاس آتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کا طلاق جاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اوکے۔ مسئلہ طلاق کا نہیں ہے، وہ آدمی یہ کام نہیں، اس لیے طلاق کا ہے نہیں نا، کرتا طلاق کا مسئلہ ہے بہن، یا تو اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا اپنی بیگم کا، اور اس سے ملنے بھی جی نہیں آتا، اور کہتا ہے مجھے اس سے کام ہی نہیں ہے، میری شادی ہی نہیں ہوئی، اور طلاق بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا؟ طلاق بھی نہیں دے رہا، جی جی طلاق دینے جی سے جی انکار جی کرتا ہے، ہاں، تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا جو ہے محدث شیعہ عالم، اہل بیت علیہ السلام میں نزاعات میں شیعہ عالم کو اپنی جانب سے قاضی بنایا ہے، وہ اہل بیت علیہ اچھا السلام کی جانب سے اچھا، وہاں پر اس کی طلاق دے سکتا ہے، اوکے؟ اور بیچ اوکے، میں اگر وہ طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ اسے حق مہر دینا پڑتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر حق میں وہ پھر اس دینا ہوگا لیے نا، عورت پھر کو اگر لٹا ہاں کے پھر رکھتا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ مقروض رہے گا نا، مقروض رہے گا، یا عورت تو کر سکتی ہے، کہ بخش دے بھائی، جان چھوڑ دو، میں مہر اپنا مطالبہ نہیں کرتی تو مجھے طلاق دے دے، واپس میں تصالح کر لیں، اور کمپرومائز کر دیں، اوکے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ السلام السلام علیکم علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ جناب، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تو بھائی فلمی ہیرو ہیں، بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں۔ جناب، خیریت، کچھ سوال اکٹھا کیے تھے، میں نے 2 ہفتے سے ٹرائی کیا، تو نام کیا ہے آپ میں کا؟ انڈیا میں کرنا، میرا نام شیخ عبد الجاوید ہے، میں نے پہلی بار ایک بات کر چکا ہوں، شموگا کرناٹک جی، سے۔ اچھا، کرناٹک سے، جی سر، بات کریں۔ ابھی میں کل جدہ آ گیا، ابھی میں جدہ فون ہوں۔ کو نہ ہلائیں، فون ہاں، کو ثابت اوکے رکھیں، بات اوکے، کرتے جائیں۔ ٹھیک جناب۔ اچھا جناب، سوال یہ تھا کہ یہ پہلے تو شیعہ یا سنی ہو، سب سے پہلے
داخلہ اس کا جو بیسک ہے کلمہ پڑھنا ہوگا، صحیح ہے؟ پہلے جی کلمہ درست ہو، اس کے بعد اعمال، جی اس کے بعد نہیں، اس کے بعد عقیدہ، اس کے بعد اعمال، صحیح ہے؟ اوکے، اب عقیدہ صحیح تو ہو، شہادت پڑھے اس کے بعد عمل صالح. جی ہاں جی جی، تو ابھی جو کلمے کے جو بارے میں جو کنڈیشن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی صلی اللہ، اللہ علیہ وسلم. شیعہ جی حضرات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور یہاں ہمارے یہاں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جی 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 اور میں مولا علی کے کلمے کو بھی مانتا ہوں، جو حق ہے جی اس کو ماننے والا ہوں. جی جی تو بات یہ ہے کہ کلمے کو اگر لیں، ہوں چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ ہو، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، تو ہوں اس کے لیے بات یہ ہے کہ کلمہ جو ہے ذکر باللسانی و تصدیق بالقلبی، اس جی کے جی لیے آیا ہے جی کہ زبان سے ذکر کرو اور دل سے تصدیق کرو. جی اب جناب بہت سارے لوگ، کروڑوں مسلمان جو بھی ہیں شیعہ ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تبھی مکمل ایمان والا ہوگا، ایمان مومن ہوگا، جب اس کی تصدیق دل سے ہوگی، تصدیق جی بالقلبی، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کا دل سے طریقہ کار تصدیق آپ نے ہونے کا. خود بتا دیا نا کہ دل اس کا دل سے اس کے دل میں شک نہ ہو، وہ مان لے اللہ کی وحدانیت جی کو، اس کو شک نہ ہو. اگر وہ شک ہے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے یہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر تو وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ مومن نہیں جی ہے، کیوں ظاہر طور پہ مسلمان ہے. جو بھی بالکل شہادتین پڑھے وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہے، لیکن ہر ایک جو ظاہری جی مسلمان ہے وہ حقیقت میں اللہ کے علم میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. تصدیق بالقلب آپ نے خود کہا، تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے دل بھی کہہ دے، صرف زبان نہ دل کہے، بھی کہہ دل دے، بھی کہے، دل بھی کہہ دے کہ اللہ ایک دل ہے. دل دل سے ہے. بھگوان، ہاں جی بھگوان وغیرہ جو بتیں ہیں یہ جو دوسرے ہیں، یہ 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 جی یہ جو ہے خالق نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ خالق ہے. خالق اور میرا معبود جو میری عبادت کا مستحق ہے وہ فقط کون ہے؟ ذات پروردگار عالم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اللہ کی جانب سے آئے ہیں. اللہ نے ان کو مبعوث جی فرمایا، اللہ نے ان کو معجزات دیے، اللہ نے ان کو علم دیا، اللہ نے ان کو نور دیا ہے. اگر ہم ان کی تصدیق کریں ہم جنت جائیں گے، اگر ہم ان کی تکذیب کریں اور ہم جی ان کو نہ مانیں تو ہم جہنم جائیں گے. تو یہ اگر دل بھی یہی کہتا نا تو پھر یہ تصدیق بالقلب یہ ہے. جی. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ میرے دل میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب مولا حسین پورا ختم ہو گیا، جب مولا علی کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوششیں ہوئی، تو سب ہونے کے بعد میں جب مولا حسین ان کو میدان میں لے کے گئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، جب میدان کربلا میں گئے، تو اس وقت میرے دل میں سوال آ رہا ہے کہ اس وقت جو شیعان حضرات جو مولا علی اور ان کے خاندان کو چاہنے والے تھے، وہ لوگ کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان مسلمان کہاں کہاں تھے؟ تھے؟ وہی تو بول رہا ہوں. مسلمان کہاں تھے؟ ہاں وہی بالکل بالکل، مسلمان کہاں تھے یہی پوچھو. لاکھوں کی اگر تعداد کہاں پہ تھے؟ ہاں لاکھوں کی. کہاں تھے؟ بالکل مسلمان کہاں تھے؟ کلمہ گو کہاں تھے جب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے خیموں کو جلا کے ان کو اسیر بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ کیسے مسلمان تھے جی بھائی؟ اور بقیہ مسلمان کیوں ڈوب نہیں مرے، غم سے مرے کیوں زندہ رہے؟ ٹھیک ہے نا. سوال آپ کا بجا، مجھے بالکل اس کا جواب نہیں بالکل آتا، مجھے اس کا جواب نہیں آتا بھائی. جناب. ٹھیک ہے، یہ تھا کہ اس کو آپ احادیث قدسیہ کو مانتے ہیں؟ اگر صحیح ہے تو مانتے ہیں. اب جیسے یہ حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے اگر اجازت ہو. پڑھنا. حدیث قدسی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہوں. جی جی من عرف ربہ فقد کل لسانہ. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه، اس کے متعلق ربہ. دیکھیں یہ حدیث جو ہے کافی مشہور ہے. من عرف جی نفسه فقد عرف ربه، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. تو جی انسان کی نفس، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں، انسان کی ذات میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. انسان جو ہے جی بغیر خالق کے ہو نہیں سکتا. انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا، جس انداز میں بنایا اور احسن تقویم میں بنایا، اس کا ضرور ایک بنانے والا جی حکیم ہوگا جو اس کی قدرت بے جی انتہا ہے، اس کی طاقت بے انتہا ہے، اور اس نے جی مجھے
جو حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اس جی دنیا میں لایا ہے، اس نے یہ عبث جی بلا وجہ بےہودہ طور پہ نہیں کیا میرے زندگی کا کچھ مقصد ہوگا. مجھے جو لگتا ہے اس کا مطلب جی یہی ہو سکتا ہے بھائی. جی اوکے. جی میں اس میں تھوڑی میں اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ من ڈالیے. عرف من عرف نفسہ ہو، جس نے اپنے جان کو یعنی نفس کو پہچانا، اپنے وجود کو پہچانا، ہم، تو اس کو اپنے رب کی پہچان ہو گئی. اچھا پھر. تو یہ جو اپنے نفس کو جو پہچاننا ہے، اور جو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اہل ہم، بیت کرام کا وسیلہ ضروری ہے. اس کے لیے بغیر ان کے اولیاء کاملین کے اس کو پہچانا نہیں جا سکتا. دیکھیں اہل بیت دیکھیں اللہ تبارک و تعالی، یہ بھی تو اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے نا، یہ حدیث بھی ان کا کلام ہے. من عرف، قال النبی صلی جی اللہ علیہ وآلہ، من عرف نفسه فقد عرف ربه. تو یہ بھی تو ان کا جی کلام جی ہے. انسان دیکھیں، وہی تو بول رہا ہوں. انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس دنیا میں بہت ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ صرف جی مسلمان اللہ کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صرف مسلمان نہیں ہیں، اور صرف شیعہ نہیں ہے جو جی اللہ کو مانتے ہیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو نہ مسلمان ہیں، جو نہ شیعہ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. لیکن یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس صفات کے ساتھ جو اللہ کے لائق ہے، یہ سب لوگوں کے جی پاس نہیں ہے. آپ کے جو ہندو بھائی ہیں بالکل. نا، ہندو حضرات ہیں، وہ بھی ایک طرح سے جی وہ جو ہے وہ گاڈ کو پہچانتے ہیں کہ گاڈ ہے، اللہ ہے، اس زمین و آسمان کا ایک بنانے والا ہے. لیکن اس کے صفات جی کو جی وہ صفات میں غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کے کون سے کس صفات کے جی وہ لائق ہے اور کس صفات اس کے لائق نہیں ہے. تو وہ بہت سارے مثلا جو جی جسمانی صفات ہیں اس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی پتہ نہیں وہ ہاتھی کی شکل میں آیا تھا. یہ جو خرافات ہوتے ہیں نا. یا مثلا ہمارے نصارہ بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، وہ تو اللہ پہ تو ایمان تو رکھتے جی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جی کا بیٹا بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے. ٹھیک ہے نا. جی تو جی تو یہ بات کہ ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں، یہ بات عقل شہادت دے دیتی ہے. یعنی اگر ہمارے پاس دین نہ بھی ہوتا نا، اسلام نہ جی ہوتا، عقل کے ذریعے ہم خود جی شہادت لے سکتے ہیں کہ اللہ ہے. جی لیکن وہ اللہ کے صفات کیا ہیں اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے. اللہ کے کون سی جی صفات نہیں ہیں اس میں وہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر خاندان نبوت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے معرفت کے. اور پھر اب جب اللہ کو جی پہچان لیے ہم نے کہ اس کے صفات یہ ہیں، اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور اللہ کن چیزوں سے ہاں وہ راضی ہوگا، کس چیزوں سے وہ جی ہم پہ غضب کرے گا، ہم پہ عذاب کرے گا. ٹھیک ہے نا. ان باتوں کی معرفت ان باتوں کی معرفت سوائے معرفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے میسر نہیں ہے. اوکے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بہت شکریہ آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے. جی بہن. بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ اوروں کو گھنٹوں کے حساب سے ٹائم دیتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی آپ اس لیے ٹائم دیں کہ ہم نارملی جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں. 5 وقت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تو کوئی دین کا مکمل دین نہیں ہے. تو عام زندگی میں ہم بہت ناواقف ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے کب کون سا گناہ سرزد ہوتا ہے. لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنے کیا فرائض ہیں، دین کیا کہتا ہے. تو آپ وہاں مغز ماری کرنے کی بجائے ان جاہل مولویوں کے ساتھ، سو کالڈ مولویوں کے ساتھ اپنا سر ٹکرانے کی بجائے اتنی آپ انرجی اپنی استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ضائع کرتے ہیں، مگر جی یہ جی ہے کہ وہ آپ کی انرجی کو مس یوز کر رہے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. ہمارا دل جلتا ہے. ایمانداری جی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انرجی کو ہماری رہنمائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ان جاہلوں کے ساتھ آپ سر ٹکرائیں جو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی عملی تفسیر ہیں. انہوں نے یہ صرف اور صرف آپ کی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں.
تاکہ آپ کوئی پازیٹیو کام جو کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں، تھک جائیں، تو یہ صحیح آپ کو فرمایا. تھکاتے ہیں، آپ کو اوکے، بہت تھکاتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ ہم ادھر آ کے حلال و حرام پر، گناہوں پر، ان موضوعات کو چڑھیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں. ہمیں اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی ہاں، تک ہم آپ جو ہے سے نا بہت وینسڈے کو میرا پروگرام ہوتا ہے صبح 6 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق. اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں، اس میں یہی کہ اللہ سے ڈرو، اور مواعظ ہوتے ہیں اس میں، اچھی اچھی دیکھیں باتیں کیا ہیں، وہ ایمان کی علامات کیا ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو آپ وینسڈے کو اردو صبح میں 6 سوموار ہی بجے کہتے ہیں نا. ہاں ہاں، صبح 6 بجے پاکستان جی کے وقت کے مطابق وہاں پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اسے بدھ کہتے ہیں، ہاں، بدھ جی بالکل، جی ویڈنسڈے بالکل. کو. ہاں ہاں ہاں، بالکل اچھا، صحیح فرما رہے ہیں. ابھی تو میرا چونکہ تیسرا ہفتہ ہے اور میں انتہائی مشکلات کا شکار ہوں. میری آپ رہنمائی یہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص ہاں نکاح اور رخصتی کے بعد بلا وجہ اپنی ہاں بیوی کو چھوڑ دے ہاں اور اس سے یہ کہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کئی سال وہ اس بات پہ اڑا رہے کہ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میری اس کے ساتھ تو رخصتی نہیں ہوئی ہے، یہ اور اسے بالکل نہ نان نفقہ دے، نہ گھر دے، نہ بسائے، اور تو اس کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے، شرعی اس کا نکاح یہ کی ہوگا کہ اس کو طلاق دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کو کہہ دیں، سب اس کے طلاق، ہاں، اگر طلاق دے وہ دیا تو ختم طلاق بات ہے. نہیں دیتا. ہاں، اگر نو طلاق نو نہیں دے رہا، تو آپ کو، اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو ایسے شیعہ عالم کے پاس جو محدث ہو، احادیث کو جانتا ہو، اس کے پاس رجوع کریں. تو وہ محدث آپ کی جانب سے وہ سنے گا، اور اس کو وہ ہے کہ وہ اس کو بلائے گا اپنے پاس، وہ تحقیق کرے گا کہ واقعا ایسی یہ بات ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہو، اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ وہ یہ بات یہ ہے، یہ اگر عورت میری بات نہیں مانتی، یا مثلا فلاں بات ہے، اگر اس نے یہ دیکھا کہ یہ خرچہ بھی نہیں دے رہا، اس کے پاس آتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کا طلاق جاری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے. مسئلہ طلاق کا نہیں ہے، وہ آدمی یہ کام نہیں، اس لیے طلاق کا ہے نہیں نا، کرتا طلاق کا مسئلہ ہے بہن. یا تو اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا اپنی بیگم کا، اور اس سے ملنے بھی جی نہیں آتا، اور کہتا ہے مجھے اس سے کام ہی نہیں ہے، میری شادی ہی نہیں ہوئی، اور طلاق بھی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا. طلاق بھی نہیں دے رہا، جی جی طلاق دینے جی سے جی انکار جی کرتا ہے. ہاں، تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا جو ہے محدث شیعہ عالم، اہل بیت علیہ السلام میں نزاعات میں شیعہ عالم کو اپنی جانب سے قاضی بنایا ہے. وہ اہل بیت علیہ اچھا السلام کی جانب سے اچھا. وہاں پر اس کی طلاق دے سکتا ہے. اوکے. اور بیچ میں اوکے. اگر وہ طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ اسے حق مہر دینا پڑتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر حق میں وہ پھر اس دینا ہوگا لیے نا. پھر عورت کو اگر لٹا ہاں کے پھر رکھتا ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ مقروض رہے گا نا. مقروض رہے گا، یا عورت تو کر سکتی ہے، کہ بخش دے بھائی، جان چھوڑ دو، میں مہر اپنا مطالبہ نہیں کرتی تو مجھے طلاق دے دے، واپس میں تصالح کر لیں، اور کمپرومائز کر دیں. اوکے، یہ بھی ہو سکتا ہے.